آپ کو مثال دیتا ہوں ٹائیفائڈ کی. ٹائیفائڈ کی بیماری بھی بہت عام ہو رہی ہے افریقہ سے اور پاکستان انڈیا سے. مجھے آئے دن خط ملتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہو گیا. ٹائیفائڈ کے متعلق میں آج آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے نزلاتی بیماریوں کے خلاف یہ بہت ہی اہم بیماری ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کے زہر بعض دفعہ فالج کے اثرات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ٹائیفائڈ کا مارا ہوا عضلہ پھر کبھی ٹھیک ہوتا نہیں دیکھا گیا. وہ اس کو کل کر دیتا ہے، اور جو چیز مر جائے خواہ وہ جزوی حصہ ہی ہو وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ری جنریشن کا اور انتظام کیا ہو، اس کو دھکیل کر نئی زندگی پیدا ہو اور وہ اس کی جگہ آ جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن اعصابی نظام، جس کو ہم نروس سسٹم، اعصابی نظام نروس سسٹم کا غالباً ترجمہ ہے، نروس سسٹم کہتے ہیں، اس کے متعلق ایلوپیتھ اس بات پر متفق ہیں کہ نرو ایک دفعہ مر جائے تو پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، کوئی صورت ہی نہیں ہے. یہ ٹائیفائڈ نروز کو کل کرتا ہے. بہت سے فالج پیدا کرنے والے مادے ایسے ہیں جو عضلات پر حملہ کرتے ہیں، یعنی مسکولر نظام کو کمزور کرتے ہیں، یا اور بعض خرابیاں پیدا کرتے ہیں جس سے فالج ہو جاتا ہے. مثلا بلڈ پریشر کا دباؤ بہت بڑھ گیا، وقتی طور پر بعض حصے معاف ہو گئے. یہ سارے فالج جو ہیں یہ نسبتاً بہت زیادہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر ٹائیفائڈ کے فالج اور اس کے ساتھ ہی وہ جو بچوں کا عموماً پولیو کہتے ہیں، جس کو پولیو، کیا پورا نام کیا ہے، بہر پولیو کے نام سے ہی مشہور ہے مرض. پولیو کی بیماری سے بھی جو مرض پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج بھی بہت مشکل ہے. لیکن میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ٹائیفائڈ کا اگر صحیح علاج ٹائیفائڈ ہونے کے بہت بعد بھی کیا جائے تو اگر کوئی زندگی کی رمق باقی ہے تو وہاں سے پھر زندگی دفاع شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ اثرات مٹ جاتے ہیں. پولیو میں بھی میں نے یہی بات دیکھی ہے. وہ میں نے کہا آپ کا رشتہ داری بچہ تھا جو اب جرمنی آ گیا ہے، جس کو بچپن میں پولیو ہوا تھا، جہاں آپ بیائے گئے ہیں، کیا نام ہے، ہیں ان کے عزیزوں میں سے ہے نا وہ بچہ، کیا حال ہے اس کا؟ ہاں دوڑتا پھرتا ہے نا. اس کو پولیو ہوا تھا. ربوہ میں وقف جدید میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ابا اس کو بچے کو، معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اس کو اٹھا کے لائے. اب بالکل اس کی ٹانگیں جڑ گئی تھیں اور کوئی حرکت نہیں رہی تھی اور سکڑ رہی تھیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بڑا سخت مرض ہے اور اس کو پوری امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر مایوسی بھی گناہ ہے، توکل کریں، دعا کریں، میں علاج کرتا ہوں. کچھ دیر ان کا علاج کیا بچے کا، وہ آتے تھے دکھا کے لے جاتے تھے. پھر میں باہر دورے پہ چلا گیا. ایک دفعہ 6 مہینے کے بعد آئے، میں نے تو اتنے مریض آتے تھے میں پہچانا بھی نہیں. ایک بچے کو انہوں نے گولی سے اتارا، کہا چلو. تو بیچارہ لڑکا، کیا ظلم کر رہے ہیں اس پر، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا. کہتے ظلم نہیں، میں دکھا رہا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ٹانگیں معوف تھیں اور اب وہ چل پھر رہا ہے. اور پھر جرمنی اب میں دورے پہ گیا تو ملاقات پہ آئے، وہ بچہ مجھے ملا، میں حیران رہ گیا دیکھ کے. اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑ چکا ہے. معمولی اثرات تو بھی ہیں لیکن بہت کم. ٹائیفائڈ کا کی ایک مریضہ کا میں بتاتا ہوں، وہ بھی تعجب انگیز ہے مگر خدا تعالیٰ کا نظام حیرت انگیز ہے، اسی لیے میں اس کو روحانی بھی کہتا ہوں. ایک سرگودے کے گاؤں کی کوئی 34 سال کی عورت بیساکھی ہاتھ میں لیے ہوئے چل کے، میں جب علاج کیا کرتا تھا اپنے گھر برآمدے میں نے ایک طرف وہ الماری لگائی تھی اور شام کا وقت میں مریض دیکھتا تھا. وہ آئی بیچاری، کسی ایک ساتھ اس کے بچی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 20 سال پہلے جب چھوٹی تھی ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ٹانگ سوکھنی شروع ہو گئی اور اس نے پھر پانچا اتار کے اٹھا کے دکھایا، اتنی سی رہ گئی تھی وہاں سے انگلیوں میں آ جائے، اور دوسری ٹانگ ٹھیک اور باقی اوپر والا حصہ بھی پورے سوکھا نہیں تھا. تو دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور اب میں بجائے بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتی.
تو اس کو میں نے جو دوا دی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو میں نے دوا دی سلفر 200 اور رسٹاکس 200. اب یہ وہ دوائیں ہیں جو میں آپ کو نسخوں میں بتاؤں گا، جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی ہوئی کہ یہ نسخہ ملنا چاہیے، بلکہ کتاب سے ان کا مزاج سمجھا ہے، اور جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتی دوائیں، پھر مجبوراً مجھے اپنی طرف سے دواؤں کا مزاج سمجھ کے کچھ کمبینیشن بنانے پڑے. اب رسٹاکس عام طور پر جلدی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فالج کی مرض میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، گہرے فالج اور لمبے اثرات میں بھی یہ کام دکھاتی ہے.